السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے اور آپ کے درمیان میں جہاں بہت ساری برائیاں موجود ہیں اور بہت سارے گناہ اور بہت ساری نافرمانیاں ہم سے اور آپ سے ہوتی رہتی ہیں، انہی میں سے ایک نہایت ہی خطرناک گناہ اور یہ کہہ لیجئے کہ بدترین نافرمانی اور جرم چغل خوری ہے۔ عزیز ساتھیوں، چغل خوری کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا کرانے کی نیت سے، فساد برپا کرانے کی نیت سے، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، ایک کی برائی دوسرے سے کرنا، تاکہ دو آدمیوں کے درمیان میں یا دو خاندانوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ یقین مانیں یہ اس قدر سنگین جرم ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، ہم غور کریں کہ کس قدر بھیانک جرم ہے اور کتنا خطرناک اور شدید ترین گناہ ہے کہ اس کا کرنے والا، اس برائی کا انجام دینے والا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس خطرناک اور شدید ترین برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یقین مانیے انسان کے اندر تمام اچھی صفات موجود ہو، وہ بڑا ہی نیک اور پارسا ہو، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کے اندر یہ چغل خوری کی بیماری ہے اور چغل خوری کا مرض ہے تو میرے عزیز ساتھیوں، تمام اچھی صفات بیکار اور ضائع ہو جاتے ہیں اور تمام نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ اور صرف نیکیاں ہی تباہ و برباد نہیں ہوتی، بلکہ چغل خوری کی وجہ سے بعض مرتبہ دو خاندان بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، دو خاندانوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے چغل خوری سے توبہ کریں، نہایت ہی خطرناک جرم ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چغل خوری کے مفاسد کو بیان کرتے ہوئے ایک بہت ہی نصیحت آمیز اور عبرت انگیز واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بازار میں غلام خریدنے کے لیے گیا، اس نے ایک غلام کو پسند کیا، اس غلام کے بیچنے والے سے اس نے بات چیت کی تو مالک نے کہا کہ دیکھیں میرا غلام تو بہت اچھا ہے، بہت ہی فرما بردار ہے، وفادار ہے، لیکن ایک اس کے اندر برائی ہے، وہ برائی چغل خوری کی ہے، یعنی اس کی عادت ہے کہ یہ چغل خوری کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کی بری عادت ہے۔ اس غلام کے خریدار نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں اس کو خرید لوں گا۔ چنانچہ بات پکی ہوئی اور اس غلام کو خرید کر کے یہ مالک اپنے گھر واپس آیا۔ چند دن تو بڑے اچھے طریقے سے گزرے، چند دنوں کے بعد چونکہ اس غلام کی عادت ہی تھی چغل خوری کرنے کی، دو آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کی، ادھر کی بات ادھر لگانے کی، یہ اپنی عادت سے کیسے باز رہ سکتا تھا؟ اس نے چند دنوں کے بعد مالک کی بیوی سے جا کر کے کہا کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے میں تمہیں بتلا رہا ہوں، تمہارا جو شوہر ہے وہ کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے، وہ دوسری شادی کرے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہاری محبت میں گرفتار رہے تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، رات کو جب سو جائے تو اس کے سر کے بال کاٹ کر کے مجھے دے دو، میں اس پر کچھ عمل کروں گا، کچھ وظیفہ پڑھوں گا، جس کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان محبت قائم ہو جائے گی اور تمہارا شوہر دوسری شادی کرنے سے رک جائے گا۔ بیوی خوش ہو گئی، ادھر شوہر کے پاس گیا، اپنے مالک کے پاس گیا اور اس سے جا کر کے کہتا ہے کہ حضور
آپ کی بیوی کے غیر مرد سے تعلقات ہیں، وہ اب آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو قتل نہ کر دے، اس لیے آپ رات کو جب سونے کے لیے جائیں تو ذرا ہوشیار رہیں۔ شوہر کہا اچھا۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو مالک اپنی بستر پر آیا اور اس نے صرف اپنی آنکھیں بند کی اور اپنی بیوی کو یہ محسوس کرایا کہ وہ سو گیا ہے۔ جب رات ہوئی اور بیوی نے یہ سمجھ لیا کہ شوہر اب سو چکا ہے تو اپنے پلان کے مطابق وہ چھری لے کر کے یا استرے لے کر کے وہ شوہر کے پاس پہنچتی ہے اور جیسی اس کے سر کے بال کو پکڑتی ہے، شوہر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے سمجھ میں آ گیا کہ واقعتاً میرے غلام نے جو بات بتلائی تھی وہ بالکل صحیح ہے، میری بیوی میری دشمن ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے فوراً اسی استرے سے بیوی کو قتل کر دیا۔ اب معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ اس بیوی کے گھر والے آئے اور اس نے اس مالک کو قتل کر دیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں خاندانوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، ادھر سے بھی لڑائی ادھر سے بھی لڑائی۔